بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے، جس کا عنوان ہے جابر بن حیان کے سائنسی کارنامے۔ یہ جابر بن حیان کے تعارف پر مبنی جو ہمارا سبق چل رہا تھا اس کا حصہ دوم ہے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 8 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے جابر بن حیان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بات کی تھی۔ جابر بن حیان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مورخین کا اور سوانح نگاروں کا اختلاف ہے۔ بعض نے 120 ہجری لکھی ہے اور بعض نے 159 ہجری لکھی ہے۔ پھر ہم نے ان کے والد کے تعارف پر مبنی مختصر گفتگو کی تھی کہ ان کے والد کا تعلق دوا سازی کے شعبے سے تھا۔ وہ عطار تھے، عطار کی ان کی ایک دکان تھی اور ایک مطب تھا جہاں پر وہ دوا سازی کا کام کرتے تھے۔ ایسے ہی ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے ابتدا میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور ایسے ہی انہوں نے شیعہ مسلک کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور ابتدا میں ہی اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے اور مطب پر کام کرنے لگے۔ اور پھر ہم نے جابر بن حیان کا مسلک دیکھا تھا اور اس میں مورخین کا اختلاف تھا۔ بعض مورخین ان کو اہل تشیع میں شمار کرتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں کہ اہل تشیع میں سے نہیں تھے، اور اس کی وجوہات جو تھی وہ ہم نے تفصیلاً دیکھ لی تھی۔ پھر ان کی تصانیف پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ کون کون سی اہم کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ تقریباً 2000 کے قریب چھوٹے رسالے اور بڑی کتب ان کی طرف منسوب ہیں، جن میں سے چند اہم کتب کا نام ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ جابر بن حیان کو بابائے کیمیا کیوں قرار دیا جاتا ہے، ان کو بابائے کیمیا قرار دیا جانے کی کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہیں کہ ان کو بابائے کیمیا کہا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جابر بن حیان کے کارہائے نمایاں کون سے ہیں، ان کے سائنسی کارنامے کون سے اور کتنے ہیں، کن کن سائنسی کارناموں کو انہوں نے سر انجام دیا، تفصیلاً دیکھیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کو بابائے کیمیا کیوں کہا جاتا ہے۔ تو جابر بن حیان کے علم کیمیا پر اتنے زیادہ کارنامے ہیں یا کیمیا پر ان کا اتنا زیادہ کام ہے کہ یہ سمجھ میں ہی نہیں آتی لوگوں کے کہ ایک انسان ایک ہی علم کے بارے میں اتنا کام کیسے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جابر بن حیان کوئی اصلی کردار نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرضی نام ہے، ایک فرضی کردار ہے۔ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ کام کر سکے، تو اس لیے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جابر بن حیان کی بہت سی کتابیں ہیں جو اب تک بھی محفوظ ہیں اور یورپی ممالک میں ان کے تراجم بھی ہو چکے ہیں اور یورپی ممالک کی یونیورسٹیز میں ان کو اب تک پڑھایا جاتا رہا ہے۔ تو علم کیمیا پر حقیقت میں ان کا اتنا زیادہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو بابائے کیمیا کہا جاتا ہے۔ جابر بن حیان جو تھے وہ ایک ایسے سائنسدان تھے جس نے تجربے کی اہمیت کو بیان کیا اور اس طریقے سے بیان کیا کہ کوئی دوسرا سائنسدان اس طریقے سے تجربے کی اہمیت کو بیان نہ کر سکا۔ اور جابر بن حیان کو علم کیمیا کا موجد تسلیم کیا جاتا ہے کہ علم کیمیا کا جو جدید دور کی علم کیمیا ہے اس کا موجد جابر بن حیان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور جابر بن حیان نے ہی کیمیائی تجربے میں اتنا کمال پیدا کیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور اتنا کمال اس سے پہلے کوئی اور کیمیا دان پیدا نہیں کر سکا تھا۔ اور یہ جابر بن حیان نے ہی علم کیمیا میں تجربے کرنے کے اصول و قواعد بھی بیان کیے اور اصول و قواعد کو باقاعدہ مرتب کیا، اور وہی ان کے بیان کردہ اور ان کے مرتب کردہ اصول و قواعد آج بھی مستعمل ہے، آج بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، ان ساری وجوہات کی وجہ سے جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے یا بابائے کیمیا کہا جاتا ہے، علم کیمیا کا موجد بھی کہا جاتا ہے، ان ساری وجوہات کی وجہ سے۔ اب ہم جابر بن حیان کے کارہائے نمایاں پر بات کرتے ہیں، ان کے کون کون سے سائنسی کارنامے ہیں جن کی بنیاد پر ان کو علم کیمیا کا بانی، علم کیمیا کا موجد یا بابائے کیمیا کہا جاتا ہے۔ تو تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ تو جابر بن حیان کے کارہائے نمایاں پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید سمجھ لیں تاکہ ان کے کارہائے نمایاں پر بات کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔
چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ ہم نے پڑھا ہے، پس منظر میں دیکھا تھا کہ ان کے والد کی دکان تھی عطار کی، اور ان کا ایک مطب بھی تھا جہاں پر وہ دوا سازی کا کام کرتے تھے۔ تو شروع میں بچپن میں جابر بن حیان بھی ان کے ساتھ کام کرنے لگے، اور اس زمانے میں محققین کے اندر یہ رواج ہو چکا تھا کہ کسی طریقے سے مختلف دھاتوں کو ملا کر سونے میں تبدیل کیا جائے، اور اس پر ریسرچ ہو رہی تھی، تحقیق ہو رہی تھی۔ تو جابر بن حیان بھی اسی زمانے میں چونکہ جی رہے تھے، تو ان کا دل بھی اس طرف کرنے لگا، ان کا شوق بھی اس طرف بڑھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر دوا سازی کو چھوڑ کر کیمیا کی طرف آ گئے تھے۔ تو انہوں نے مختلف دھاتوں کو ملا کر سونا بنانے کے لیے تجربات شروع کیے۔ اب ان تجربات کے نتیجے میں اگرچہ سونا تو نہیں بن سکا، لیکن انہوں نے اور بہت سی چیزیں بنا ڈالیں، اور ان تجربات کی روشنی میں سونا بناتے بناتے انہوں نے درمیان میں اور چیزیں بہت سی تیار کر دیں۔ تو یہ ایک تمہیدی بات ہے کہ انہوں نے جو تجربات کیے ہیں اصل میں انہوں نے سونا بنانے کے لیے کیے تھے۔ تو سونا بنانے کے لیے تجربات کے دوران انہوں نے کیا کیا چیزیں ثابت کر دیں، کیا کیا تجربات کیے، تو وہ ہم تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ پہلا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے فلٹر کرنا چیزوں کو سکھایا، کہ چیزوں کو فلٹر کیا جا سکتا ہے، پانی کو فلٹر کیا جا سکتا ہے۔ یہ جابر بن حیان کی ایجاد ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی چیزوں کو فلٹر کیا جاتا ہے، بالخصوص پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے، ایسی اور بھی مختلف چیزوں کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ فلٹر کرنا اس لیے ایجاد کیا تھا کہ ان کو ضرورت تھی کہ دوا سازی کا جو کام تھا ان کا، دوا بنا کے رکھنا، تو ان کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنا مقصود ہوتا تھا۔ تو پھر انہوں نے فلٹر کرنا شروع کیا کہ بیکٹیریاز یا دوسری چیزوں کو اس میں سے نکال لیا جائے تاکہ دوا زیادہ عرصہ تک محفوظ کی جا سکے۔ تو یہ فلٹر سازی کا کام جو ہے یہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ ایسے ہی ان کا دوسرا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے 3 قسم کی نمکیات بھی معلوم کی تھی۔ یہ بہت اہم کارنامہ ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے تیزاب ایجاد کیا تھا۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ شمار کیا جاتا ہے ان کا، اور انہوں نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے تھے۔ تیزاب بنانے کے لیے انہوں نے گندھک، شورا اور ہیرالس اور نوشادر کو مناسب مقدار میں ملایا تھا، مناسب مقدار میں ملا کر استعمال کیا تھا۔ تیزاب بنانے کے دوران ایک بار تو ان کی انگلی بھی جل گئی تھی، یہ آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ تجربہ انہوں نے کیوں کیا تھا کہ وہ سونا بنانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ تیزاب انہوں نے اتنا سخت تیزاب بنا لیا تھا، اتنا تیز تیزاب تھا کہ اس نے سونے کو بھی پگھلا کے رکھ دیا۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے لوہے پر مختلف تجربات کیے اور لوگوں کو بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد بنایا جا سکتا ہے، یعنی اس کے اندر سے جو دوسری دھاتیں ہیں ان کو نکال کر اصلی اور صاف لوہا جو کہ فولاد ہوتا ہے اس کو تیز اور سخت لوہا بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے تجربات کر کے یہ ثابت کیا تھا۔ ایسے ہی انہوں نے لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا کہ لوہے کو زنگ سے کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ان کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ موم جامہ بھی تیار کرنا ہے۔ موم جامہ کہتے ہیں وہ کپڑا جس پر پانی کا اثر نہ ہوتا ہو، یعنی پانی اس کی دوسری طرف نہ نکل سکتا ہو، اس کو موم جامہ اردو میں کہا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل پیراشوٹ وغیرہ کا کپڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی ایجاد تھی۔ تو یہ انہوں نے اس لیے ایجاد کیا تھا کہ چونکہ وہ دوا سازی کا کام کرتے تھے اور دوا کو یا چیزوں کو محفوظ کرنا ہوتا تھا، تو پھر انہوں نے یہ کپڑا ایجاد کیا تاکہ دوا کو پانی سے یا پانی کی رطوبت سے محفوظ کیا جا سکے۔ چونکہ پانی کی اب چیزوں کے ساتھ ملتی ہے تو پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، تو چیزوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ موم جامہ تیار کیا تھا۔ ایسے ہی جابر بن حیان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے چمڑے کو رنگنے کا طریقہ بھی دریافت کیا تھا۔ ایسے ہی انہوں نے بالوں کے لیے خضاب کا فارمولہ بھی دریافت کیا تھا جس کے ذریعے بالوں کو سیاہ کیا جا سکتا ہے، ایسا فارمولہ انہوں نے لوگوں کو دیا تھا۔ تو یہ ساری ایجادات ان کی ہیں۔ یہ کتنے بڑے بڑے اہم کارنامے ہیں جو کہ آج بھی چل رہے ہیں، آج بھی مستعمل ہیں، لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے اور جو کہ آج بھی مستعمل ہے اور مفید ہے لوگوں کے لیے، وہ ہے انبیک کا ایجاد، یعنی انبیک جو انہوں نے ایجاد کی تھی، انبیک بھی اس کو کہا جاتا ہے، انبیک بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تصویر میں آپ دیکھ لیں، اس سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ عرق کھینچنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ اس میں کیا کام کیا جاتا ہے کہ جڑی بوٹیاں
یہ ایک بوتل میں ایک جگہ ڈالی جاتی ہیں اور پھر اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے۔ آگ جلانے سے پھر ان جڑی بوٹیوں سے بھاپ نکلتے ہیں اور وہ بھاپ پھر یہ نالی کے ذریعے دوسری بوتل میں جاتے ہیں جہاں پر وہ بھاپ جا کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور دوبارہ مائع کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان جڑی بوٹیوں کا عرق نکل کے دوسری بوتل میں آ جاتا ہے، اور یہ انبیک کا جو آلہ ہے یہ آج بھی مستعمل ہے۔ لوگ اس کے ذریعے جڑی بوٹیوں کا عرق وغیرہ نکالتے ہیں اور اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی ایجاد تھی۔ ایسے ہی ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے معرفی تیزاب ایجاد کیا تھا، اور اس کے بارے میں، معرفی تیزاب کے بارے میں وہ اپنے تجربات میں لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پہلے جو قرا انبیک تھی، یعنی جو وہ آلہ تھا جس سے عرق نکالا جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی پھٹکڑی، ہیراکس اور کلمی شورا ڈالا، ٹھیک ہے، یعنی یہ خاص وزن کے اعتبار سے یہ تینوں چیزیں اس میں ڈال دی، اور اس کے بعد وہ جو انبیک تھی اس کا منہ بند کر دیا، اور پھر اس انبیک کے نیچے کوئلوں کی آگ لگا دی، اس کو آگ پہ رکھ دیا، اور کچھ دیر بعد جب وہ گرم ہوا تو انبیک کی جو نالی تھی اس سے بھورے رنگ کے بخارات نکلنے لگے، یعنی بھورے رنگ کے بخارات نکل رہے تھے، اور یہ بخارات دوسرے برتن جو کہ ایک تانبے کا برتن تھا اس کے اندر محفوظ کرنے لگے، یعنی ان کو بخارات کو اس کے اندر محفوظ کرنے لگے، جہاں پر جا کر وہ بخارات ٹھنڈے ہو کر پانی کی شکل میں دوبارہ آ جاتے تھے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنا تیز مائع تھا جو ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ اس نے اس تانبے کے برتن میں بھی سوراخ کر دیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس مائع کو محفوظ کرنے کے لیے چاندی کے ایک برتن میں ان کو جمع کرنے کی کوشش کی، تو کہتے ہیں کہ چاندی کے برتن میں بھی سوراخ ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جب چاندی کے برتن میں سوراخ ہو گیا، پھر میرے پاس ایک چمڑے کی تھیلی تھی، چمڑے کی ایک بوتل نما کوئی تھیلی تھی، اس کے اندر ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی سوراخ ہو گیا تھا، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا تیز تیزاب تھا کہ وہ جو قرا انبیک کی جو نالی تھی جس کے اندر سے وہ بھاپ آ رہے تھے ان کے اندر بھی سوراخ ہونے شروع ہو گئے تھے، اتنا تیز تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو اپنی انگلی سے چیک کیا تو میری انگلی بھی اس سے جل گئی تھی اور کئی روز تک مجھے تکلیف بھی ہوتی رہی تھی، یہ ان کا کہنا ہے۔ یعنی اتنا معرفی تیزاب، اتنا تیز تیزاب انہوں نے ایجاد کیا تھا کہ جس سے ان کی انگلی اور برتن بھی جل گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی برتن اس تیزاب سے نہ بچ سکا، ہاں 2 برتن کام آئے، ایک تو سونے کا برتن کہ اس میں وہ سوراخ نہ کر سکا، اور دوسرا شیشے کا برتن، اس میں وہ سوراخ نہ کر سکا۔ یہ ساری باتیں جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں یہ سو عظیم مسلم سائنسدان جو کہ رفیق انجم کی ہے اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر غلام قادر لون جابر بن حیان کی ایجادات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جن سے صنعت و حرفت کو بے حد فروغ ملا۔ جابر بن حیان نے ایسا کاغذ ایجاد کیا تھا جس کو آگ نہیں جلا سکتی تھی، لوہے کے زنگ سے ایسی روشنائی ایجاد کی جس سے لکھے گئے شاہی فرامین رات کی تاریکی میں پڑھے جا سکتے تھے۔ دیکھیں کتنا اہم کارنامہ ہے ان کا یہ۔ ایسے ہی نیز انہوں نے ایسی وارنش تیار کی تھی جس سے کپڑا بھیگنے سے، لکڑی جلنے سے اور لوہا زنگ لگنے سے محفوظ رہتا تھا۔ یعنی ایسا ایک کلر تھا، وارنش تھی کہ اگر اس کو کپڑے پہ لگا دیا جاتا تو کپڑا نہیں جل سکتا تھا، کپڑا بھیگ نہیں سکتا تھا، لکڑی پر لگا دیا جاتا تو لکڑی نہیں جل سکتی تھی، لوہے پر لگا دیا جاتا تو لوہا زنگ سے محفوظ رہتا تھا۔ تو ایسے ہی جابر بن حیان نے ایسا پتھر ایجاد کیا جس سے زخموں کو خشک کرنے اور فاسد عضلات کو داغ کر کام لیا جاتا تھا۔ اور ایسے ہی سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ماء الملوک جیسا طاقتور تیزاب دریافت کیا تھا جس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، جو سونے کو بھی پگھلا دیتا تھا۔ جدید کیمسٹری کے ارتقاء میں مسلم سائنسدانوں کی ان تصانیف نے بنیادی رول ادا کیا ہے جس کے ترجمے لاطینی زبان میں کیے گئے ہیں۔ لاطینی مغرب علماء عہد وسط کے دوران جن سائنسدانوں کی کتابوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے ان میں جابر بن حیان سر فہرست ہیں۔ یہ مسلمانوں کے سائنسی کارنامے ڈاکٹر غلام قادر لون کے صفحہ نمبر 84 سے اقتباس لیا گیا ہے۔
لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے بابائے کیمیا قرار دیے جانے کی وجہ پڑھی ہے کہ جابر بن حیان کو بابائے کیمیا کیوں کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی آج کے سبق میں ہم نے ان کے اہم کارنامے تفصیلاً بیان کیے ہیں۔ اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ جابر بن حیان کے سائنسی کارناموں اور انکشافات پر سیر حاصل بحث کریں، تو سارے سائنسی کارنامے ان کے اس سوال کے جواب میں آ جائیں گے۔ اور ایسے ہی جابر بن حیان کے تخلیقی اور تجرباتی کارناموں کی روشنی میں ثابت کریں کہ وہ ایک ماہر کیمیا دان تھے، تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ایسے ہی ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ علم کیمیا میں جابر بن حیان کی کامیابیوں پر روشنی ڈالیں، یہ سوال بھی بن سکتا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 10 میں انشاءاللہ ہم ابو بکر زکریا الرازی کا تعارف پڑھیں گے اور ان کے سائنسی کارناموں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔